حاکم وقت سن لے، جب میں تیرے در پہ آیا تھا تو اپنے بازو میں کفن ساتھ لایا تھا، میں فتویٰ دے کر واپس نہیں لیتا ہوں، میں پیٹھ دکھانے والا نہیں ہوں۔ انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے باتیں ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے باتیں ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، شمع میری ہے روشنی ان کی۔ محترم سامعین کرام، آج یوم جمہوریہ اور ہمارے ہندوستان کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہماری آزادی کے سلسلے میں بڑی تفصیلی گفتگو مولانا صدیق صاحب سے ہم لوگوں نے سماعت کر لی ہے۔ اب ہماری ذمہ داریاں دینی اعتبار سے، شریعتی روح سے ہمارے اوپر کیا آتی ہے، اس کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور ان علماء کرام جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، ان کے سامنے میں اپنی بات اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ میرے سوچ میں کوئی اگر کمیاں یا خامیاں ہوں تو ہماری اصلاح بھی ہو جائے اور ہم سب کو بہترین راہ اور بہترین رہبری مل سکے، اس لیے میں ان کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہترین رہبری قرآن عظیم کرتی ہے، اور قرآن عظیم سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جس کتاب کی حفاظت اللہ کرے، یقیناً اس کے بنائے ہوئے تمام اسلوب کی بھی حفاظت وہی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن میں ہمیں ایک چیز کی تعلیم دی گئی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے نظروں کے سامنے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا گیا، جو پریشان کیا گیا، اور ہم لوگ حضور کے امتی ہیں، نام لیوا ہے، تو یہ مصیبت تو ہمارے وراثت میں آئی ہے، ہمیں بھی ستایا جائے گا، ہمیں بھی ہمارے اوپر ظلم کیے جائیں گے۔ میرے نبی کے اوپر ظالموں نے ظلم جب کیا تو میرے نبی کا کیا اسلوب رہا، کیا طریقہ رہا، کس طرح انہوں نے برداشت کی، اور فتح مکے کے موقع پر حضور نے کیا کارنامے کیے۔ یقیناً جس طرح سے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر مصائبیں ہو رہی ہیں، ہمارے قوانین ہمارے سے چھینے جا رہے ہیں، ملک کے دستور سے ہم کو باہر کیا جا رہا ہے، یہ تمام کے تمام ہمارے پہلے نبیوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور یہ سنت آنے والے وقتوں میں کامیابی کی دلیل ہوگی، روشنی کی دلیل ہوگی، فتح مکہ کی دلیل ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ فتح مکے سے پہلے بہت سارے مظالم کو سہ کر صحابہ میں وہ عادتیں ڈالی گئی کہ تم مظلوم کی ہمیشہ مدد کرنا، آنے والے وقتوں میں ہم تم کے حکومت دیں گے، سپہ سالار بنائیں گے، مکہ کی پوری زمین تمہارے تابع کر دیں گے۔ اس وقت اپنے دشمنوں کے ساتھ تم کیسا برتاؤ کرو گے، کیسے پیش آؤ گے، اس کا بہترین تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو دی گئی، اور صحابہ نے وہی عمل کیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ میرے صحابی نے جس مشرک کو، جس کافر کو امن دے دی، محمد الرسول اللہ نے بھی اس کو امن دے دی۔ ام ہانی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ام ہانی دو مشرک کو اپنے امن میں کا اظہار کیا کہ یہ دو مشرک ہے اور میں ان کو امن دیتی ہوں۔ چنانچہ ام ہانی کے امن دینے کا واقعہ حضرت علی کو معلوم نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیرت سے واقعہ ملتا ہے، اور سیرت کی بات حضور سے محبت رکھنے والے بڑے غور سے اور دھیان سے سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کافر کو امن ملا ہوا ہے، اور امن دینے والی حضرت ام ہانی ہے۔
चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो फातिह इस्लाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हाथों में बहुत सारे फुतुहात रखे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवारें सौंटी और उस कुफार को पकड़ा और उसके ऊपर हमला करने वाले थे कि उस काफिर ने कहा कि मुझे अमन उम्मे हानी ने दी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको पकड़कर उम्मे हानी के पास लेकर गए। उम्मे हानी कहने लगी मैंने उसको अमन दिया है, मैंने अपने अमन में उसको लिया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि लगता है तू मौत के डर से अमन का पैगाम का वसीला दे रहा है, चल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुझे लेकर चलती हूँ। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये मामला पेश आया तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने भी उसको अमन दे दिया जिसको मेरे सहाबी ने अमन दे दिया। चुनांचे जब ये अमन का पैगाम उस काफिर ने सुना तो कहा जिस अमन देने वाले ने मुझे अमन का पैगाम दिया है मैं उसका गुलाम बनकर ही जाऊंगा, बगैर गुलाम बने जाऊंगा नहीं। वहीं पर कलमा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो। ये तारीख इस बात की शाहिद है, ये तारीख इस बात की शाहिद है, ये वाकयात इस बात के शाहिद है कि आने वाले वक्तों में हम भी इंशाअल्लाह अगर ये लोग जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहे हैं अगर ये हमारे मातहत में आ गए हम भी इनको अमन देंगे, हम भी इन्हें माफ कर देंगे, इनसे सुलह कर लेंगे। ये पैगाम शरीयत का पैगाम है, ये पैगाम इस्लाम का पैगाम है। आगे की बात ये कहता चलो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हुक्म नाजिल हुआ वो ये कि कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो मिट्टी ही वाली चीज है। जितना भी बातिल अपने शोर शराबे के साथ या अपनी ताकतों के साथ उभरा हमेशा उसको नाकामी मिली और हक कितना भी कमजोरी की शक्ल में आया हमेशा अल्लाह ने उसको कामयाबी दी। ये शुरू से चला आ रहा है कि हक और बातिल का टकराव हर जमाने में रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हक की शक्ल में आए तो शैतान बातिल की शक्ल में आया, बातिल की नाकामी हुई, हक की फतह हुई। मूसा अलैहिस्सलाम हक की शक्ल में आए तो फिरौन बातिल की शक्ल में आया, बातिल की नाकामी हुई, ताकत के रहने के बावजूद हुकूमत होने के बावजूद उसको नाकामी मिली और फतह मूसा अलैहिस्सलाम को मिली। हर जमाने में हक और बातिल का टकराव रहा। अबू जहल, उबय बिन खल्फ, कुफार मक्का बातिल की शक्ल में आया तो आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की शक्ल में आए और अल्लाह के रसूल का हक पूरे आलम में अल्लाह ताला ने उस हक को चलाया और उसको फतह दी और बातिल अपने दांतों के जरिए हार गया और वो हारने वाली चीज है। इसी को कुरान अजीम ने कहा वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो मिटने ही वाली चीज है। दूसरी तालीम जो हमें दी गई है वो ये कि अपने वतन से मोहब्बत की जाए। वतन मोहब्बत ये हमारी शरीयत की तालीमात है। जिस वतन में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क से वफादारी का सबूत दिया जाए, मोहब्बत की जाए। हमने तो वफादारी का यूं भी सबूत दिया कि मरने के बाद भी ऐ वतन तेरी मिट्टी को ही हमने कबूल किया, कहीं और नहीं गए बल्कि इसी मिट्टी में हमें दफनाया गया। ये इस बात की अलामत है कि इस वतन से हम मोहब्बत करते हैं। और तुम तो वतन का नाम कभी कभी लेते हो, हम तो पांचों वक्त इस वतन की सरजमीन पर सजदा करके अपने मोहब्बत का सबूत देते हैं कि ऐ जमीन हम तुझे अपनी मोहब्बत के जरिए ये साबित करते हैं कि ऊंची पेशानी को तेरे कदमों के नीचे लाकर और अल्लाह की हम्द सना बयान करके इस बात का इकरार करते हैं कि ऐ जमीन हम तुझे मोहब्बत करते हैं, ऐ जमीन हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, ऐ जमीन हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, लोग हमारे
قول و قرار کو ہمارے اوپر ہی بوجھ بناتے ہیں، الٹ ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ان کی چال ہی الٹی ہے، الٹی چال چل رہے ہیں، لیکن ہم کو ان کی چال سے گھبرانا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت اور ملک کے آئین کی حفاظت، ملک کے قوانین کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ ان غداروں سے، ان حاکموں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ہمارے آئین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہمیں خود کرنا اپنے آئین کی حفاظت، اپنے قوانین کی حفاظت، اپنے ملک کی سرزمین کی حفاظت۔ اس لیے میرے آقا مکہ سے نکالے جا رہے ہیں ہجرت کے موقع پر، تو حضور کہہ رہے ہیں اے مکہ تو کتنی عظمت والا ہے، تیرے نیچے، تیرے ہی اوپر محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ میرا دل نہیں کرتا کہ مکہ کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن کیا کروں، مجھے لوگ رہنے نہیں دیتے۔ اے حاکمان ملک، ہم تم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اے وطن کیا کرو، مجھے یہ لوگ NRC مانگتے ہیں، مجھ سے ملک کی ثبوت مانگتے ہیں، کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ لیکن یاد رکھے فتح مکے کا موقع انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا، اور ہمیں بھی اس زمین پر فتح حاصل ہوگی، کیونکہ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں، ہم تو سینوں پہ گولیاں کھانے والے ہیں، ہم تو موت کو گلے لگاتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں، کیونکہ مہمان آ چکے ہیں، آ رہے ہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو جب انگریز نے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ تم نے ملک کی آزادی کا نعرہ لگا دیا اور تم نے یہ فتویٰ دے دیا کہ یہاں پر آزادی کا نعرہ دینا ہے اور یہ ملک غلام بن چکا ہے آزادی، تو تم اپنے فتوے کو واپس لے لو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تم سے کوئی بحث نہیں کریں گے، تم اپنے فتوے کو واپس لے لو۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا حاکم وقت سن لے، جب میں تیرے در پہ آیا تھا تو اپنے بازو میں کفن ساتھ لایا تھا، میں فتویٰ دے کر واپس نہیں لیتا ہوں، میں پیٹھ دکھانے والا نہیں ہوں، انہی کے پشتوں سے ہم چلے آئے ہیں، انہی کے علم کے وارث ہیں، اس لیے ہم پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں، ہم سینوں میں گولیاں کھانے والے ہیں، لہذا ہم اس ملک کی قربانیاں، ملک کے لیے قربانیاں دیں گے، دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور مستقبل اسی کا سنورتا ہے جو ماضی کو یاد رکھ کے حال کو بناتا ہے، مستقبل اسی کا سنورتا ہے۔ ہم اپنے ماضی کو بھولے نہیں ہیں، جو ماضی کا بھولتا ہے وہی اس کا مستقبل سنور نہیں سکتا۔ ہم ماضی کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور حال پر قدم رکھے ہوئے ہیں اور مستقبل اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ جو انسان مستقبل کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ اس کا مستقبل بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے وطن سے محبت رکھ کر اور ثابت قدمی کے ساتھ دین استقام، دین مستقیم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔